بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے فقیر۔ مفسرین نے فقیر کی جو وضاحت کی ہے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے، کفالت کے لیے کچھ تھوڑا سا مال موجود ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہے مساکین۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت اور کفالت کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو، اور بعض نے اس کے برعکس جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ بہرحال ان دونوں کی جو وضاحتیں ہیں دونوں طرح سے موجود ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ عاملین۔ جو عاملین ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور عاملین وہ ہوتے ہیں جن کی حکومت ذمہ داری لگاتی ہے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کی اور پھر زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کی، اور زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں لکھنے پڑھنے والے، وہ جو ذمہ داریاں جن کی حکومت کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ بطور تنخواہ کے ان کی معاونت کی جا سکتی ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے مؤلفۃ القلوب، اور مؤلفۃ القلوب سے مراد یہ ہے کہ دلوں کو پھیرنا، دلوں کو نرم کرنا۔ نو مسلم جو بالکل نیا مسلمان ہوا ہے، جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کئی ایسے کرسچن فیملیاں جو ہیں ان میں سے کوئی اگر اسلام لے آتا ہے تو اس کے جو خاندان والے ہیں اس کی جو معیشت ہے وہ بند کر دیتے ہیں، یعنی معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت اور گزران جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا جو نو مسلم ہے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن مسلمان ہونے کے امکان ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ کی مد میں سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ جو نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پہ پھر رقاب یعنی غلام۔ زکوٰۃ کی مد میں سے غلام کو جو ہے وہ آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ آج کل تو غلام نہیں ہیں، تو اس میں اگر کوئی مسلمان کفار کے ہاں قید ہے، جس کو انہوں نے قید کر لیا ہے، تو اس کو جو وہ تاوان مانگ رہے ہیں، جو جرمانہ مانگ رہے ہیں، وہ ادا کر کے زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اغوا برائے تاوان جو ہوتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی مد میں سے تاوان ادا کر کے اس بندے کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو قیدی ہیں جیلوں کے اندر، ہمارا جو جوڈیشلی کا نظام ہے، جو عدالتوں کا نظام ہے، آپ سب کو پتہ ہے، تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ بھی ہوتے ہیں اور صرف جرمانہ نہ ادا کر سکنے کی وجہ سے کئی ماہ وہ بیچارے جیلوں کے اندر رہتے ہیں۔ تو ایسے جو قیدی ہیں ان کا جرمانہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے مقروض۔ ایسا آدمی جس نے اپنی ضرورت کی چیز کے لیے کوئی قرض لیا اور اب وہ قرض ادا کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، تو زکوٰۃ کی مد میں سے اس کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ خود مطلب ہے کہ سستی کر رہا ہے اور قرض ادا نہیں کر رہا، تو ایسے آدمی کا قرض جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس قرض ادا کرنے کی رقم نہیں ہے اور اس نے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرض لیا تھا، تو پھر زکوٰۃ کی مد میں سے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ آدمی متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے اور فضول خرچ نہیں ہے، تو پھر وہ قرض کی رقم اس کو ادا دی جائے تاکہ وہ خود اپنا جو ہے وہ قرض ادا کر لے اور اس کا وہ پردہ جو ہے وہ قائم رہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنے والا ہے اور کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کا جو قرض ہے وہ براہ راست اس مالک کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ساتویں نمبر پہ فی سبیل اللہ۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، اس سے مراد الہ کلمت اللہ
کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو مجاہدین اسلام ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو ہے فقہاء نے طالب علموں کا بھی ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں سے اللہ کے راستے میں طالب علم بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ وابن السبیل، مسافر، اس جو مسافر ہے اگرچہ اس کے پاس عالی شان گاڑی ہو، موبائل ہو، لیکن اس کا جو زاد راہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا اس کا جو جیب وغیرہ ہے وہ کٹ گئی ہے، یا بٹوا وغیرہ یا کریڈٹ کارڈ وغیرہ گر گیا ہے، اگرچہ وہ وطن کے اندر بہت زیادہ مالدار ہے، تو اگر حالت سفر میں اس کا زاد راہ ختم ہو جانے یا گم جانے یا چھن جانے کی وجہ سے اس کے پاس کچھ نہیں رہا ہے تو زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔